اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن علیہ السلام شہید کیے جا چکے تھے۔ یزید خلیفہ کے مسند پر براجمان ہو چکا تھا اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین تھے، جنہوں نے اپنے نانا کے دین حق پر مر مٹنے اور اسے بچانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ والد اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین کمزور ہو چکے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اپنی طاقت کو مزید بڑھانے اور حکومت کو مکمل طور پر اپنے اختیار میں لینے کے لیے آپ کو سرنگوں یا راستے سے ہٹانا فائدہ مند ہوگا، لیکن اسے شاید یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ سردار جنت کے لیے دنیاوی خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بعض روایات کے مطابق یزید حضرت امام حسین علیہ السلام سے، جو کہ قبیلہ قریش سے تھے، اپنے اجداد کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے آپ کے قتل کا منصوبہ تیار کر کے ایسے حالات پیدا کیے کہ آپ کربلا تشریف لے آئیں، جہاں آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اور پھر وہی ہوا۔ کوفہ والوں کے سینکڑوں خطوط حضرت امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوئے، جن میں یزید اور اس کے اعلی کاروں کے مظالم بیان کیے جاتے اور دین اسلام کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا جاتا۔ ایک اطلاع آپ کو یہ بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے، حتیٰ کہ ایک امام مسجد کو لوگوں نے پکڑا جو کہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ اپنے والد امیر المومنین حضرت علی کے جائے شہادت پر جانے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے مدینہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 28 رجب سن 60 ہجری کو آپ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ براستہ مکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے 18 اہل بیت اور 50 اصحاب کے ساتھ کربلا پہنچے۔ 8 ذی الحج کو آپ کوفہ والوں کے عہد شکنی کا اندازہ اس وقت ہو چکا تھا جب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شاید آپ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشگوئی کا انتظار کر رہے تھے، جس کا ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے کیا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ کو مٹی دی تھی اور کہا تھا کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا جگر گوشہ اور میرے گھر کا پھول حسین ابن علی شہید کر دیا گیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق، جن کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، ان کا مفہوم ہے کہ آپ کو حسین سے اتنا پیار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ انہی دنوں حضرت امام حسین علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ کے دونوں بیٹوں یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسن میں سے ایک کی قربانی چاہتا ہے اور فیصلہ آپ پر چھوڑا۔ اہل عقل جہاں یہی سمجھیں گے کہ فیصلہ بہت مشکل ہوگا، لیکن اہل عشق سمجھتے ہیں کہ نبی نے کیا فیصلہ کیا اور کیوں کیا۔ جن کی ماں کے لیے آپ اپنی کملی بچھائی ہو، جن کے لیے آپ نے سجدہ لمبا کر دیا ہو، اور جن کو دوران خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گود میں لے کر کہا کہ پہچان لو یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، تو جب قربانی کی باری آئی ہوگی تو آپ نے کس کو قربان کیا ہوگا؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر بیٹے حضرت ابراہیم کی قربانی پیش کی۔ یہ تھا محبت اور عشق کا عالم اپنے نواسوں کے ساتھ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت کے ہمراہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی سواری کربلا کے ریگستان میں پہنچی تو آپ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی بے چینی طاری ہو گئی تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ و آباد رکھ۔ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل، جن کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تھا تاکہ وہاں حالات معلوم کر کے آپ کو خبر کریں، انہیں انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ کوفے کے لوگ جو آپ کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے، وہ گورنر کوفہ ابن زیاد کے خوف یا لالچ سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنخواہ چھوڑ چکے تھے اور وہ کوفہ کی گلیوں سے بالکل ناواقف تھے۔
ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے انہیں امان کا وعدہ دے کر گرفتار کیا اور بعد میں انہیں کوفہ کے محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا گیا۔ اپنے چچا زاد کی شہادت کا صدمہ اور کوفے والوں کی بے وفائی کا افسوس آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، اور مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے سینکڑوں خطوط موصول ہونے لگے۔ ان کے جواب میں آپ نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ جو خط بھیجا اس کے الفاظ کچھ یوں تھے۔ فرمایا، میں اپنے خاندان کے سب سے با اعتماد چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے حالات سے آگاہ کرے۔ اگر اس نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہو جنہوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں تو میں آپ کے یہاں آ جاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام صرف وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، عدالت قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرے۔ لیکن افسوس، سفیر حضرت امام حسین حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ خیمے لگ چکے تھے اور ترتیب کچھ اس طرح تھی کہ سب سے آگے پہلا خیمہ حضرت عباس کا تھا۔ حضرت عباس کا نام سنتے ہی جو الفاظ ذہن میں آتے ہیں وہ ہیں وفا، سچائی، بہادری اور حق پر ڈٹ جانا۔ یہ ایسے شہید ہیں جو غازی کہلاتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج کے علمدار تھے۔ یزیدی فوج 3 محرم الحرام کو امام علیہ السلام کی فوج کے راستے میں پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر جو سن 61 ہجری میں تقریباً 75 سال کی عمر کے ضعیف صحابی تھے اور حضرت علی اور آل علی پر جان چھڑکتے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں آپ کی رکاب میں دشمن سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے جنگ لڑنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت حبیب ابن مظاہر کی طرف دیکھا اور فرمایا، آپ محبت اور جانثاری قابل قدر ہے، لیکن آپ ضعیف آدمی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حبیب ابن مظاہر نے ایک کپڑا اپنی کمر کے گرد کس کر باندھا جس میں کمال مہارت سے تلوار لٹکائی، اور دوسرے کپڑے کو اپنے سر کے گرد اس انداز میں باندھا کہ سفید بھن نظر نہ آئے، اور کہا کہ دیکھیں میں کہاں سے ضعیف ہوں۔ یزیدی فوج کی طرف سے ایک قاصد حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیغام تھا کہ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ سب لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ آزاد ہیں، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا ہم آپ پر جان نثار کریں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک دین حق کے لیے لڑیں گے۔ یزید کی بیعت کا مطلب تھا کہ اس کے تمام اقدامات کی توثیق جن کا دین اسلام مکمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ کے پاس 2 راستے تھے، یا واپس چلے جائیں یا حق پر رہتے ہوئے جنگ لڑیں۔ معلوم ہوا کہ واپسی کا راستہ یزیدی فوج بند کر چکی ہے، اب صرف جنگ تھی یا یزید کے ہاتھ پر بیعت۔ حضرت حبیب ابن مظاہر جو قبیلہ بنی اسد سے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو جنگ کے لیے اکٹھا کرنے کی اجازت طلب کی اور روانہ ہو گئے، لیکن یزیدی فوج پہلے ہی دریا کے پل پر قبضہ کر چکی تھی۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کو اکیلے ہی واپس لوٹنا پڑا۔ اب جناب حضرت حبیب ابن مظاہر کی ڈیوٹی تھی کہ جو شخص بھی حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا، آپ اس کے قوائف چیک کرتے اور ملاقات کرواتے۔ ناظرین گرامی، آج تقریباً 1400 سال بعد اگر حضرت حبیب ابن مظاہر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کو دیکھا جائے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ آج تک ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ سامنے والے دروازے سے روضہ مبارک کی طرف آئیں یا سائیڈ والے دروازے سے، آپ کو حضرت حبیب ابن مظاہر کی قبر مبارک سے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر تک جا سکتے ہیں۔ اب اس کو محض اتفاق کہیں یا نقشہ اہل عشق کے، ہاں اس کو نصیب اور کامیابی سمجھا جا سکتا ہے۔ جن کے قدموں کی خاک ہونا بھی کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر کسی کو ان کے گھر کا دربان بننے کا موقع میسر آ جائے تو کیا نصیب ہوگا۔ اس کا یہ وہی خوش قسمت ہے جس کے دل میں آل نبی کا عشق ہو۔ روضہ مبارک پر حاضری دینے سے پہلے اور بعد دونوں مرتبہ حضرت حبیب ابن مظاہر کی قبر مبارک سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔
جیسے وہ ہر آنے والے کا نام نوٹ کر رہے ہیں۔ 2 محرم الحرام کو جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے ریگستان میں آئے اور خیمے لگائے تو آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے دنوں کے حالات دکھا رہا ہو۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امام نے تمام لوگوں کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ آپ لوگ آزاد ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا نامی زمین کا یہ ٹکڑا قبیلہ بنی اسد سے 60,000 دینار میں خریدا تھا اور شرط رکھی تھی کہ آپ لوگ ہماری شہادت کے بعد ہمیں یہاں دفن کریں گے اور ہماری زیارت کے لیے جو لوگ کربلا آئیں گے آپ انہیں پانی پلائیں گے اور مہمان نوازی کریں گے۔ آج بھی اگر عراق لینڈ ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ چیک کیا جائے تو کربلا کا 4x4 مربع میل کا علاقہ حسین ابن علی کے نام رجسٹرڈ ہے اور بنی اسد شرط کے مطابق آج تک کربلا میں آنے والے زائرین کی خدمت کرتے ہیں۔ زائرین کو پانی پلایا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے اور اپنے گھروں کے دروازے زائرین کربلا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ادھر یزیدی فوج حضرت امام حسین علیہ السلام کے راستے میں اہل تھی اور دوسری طرف گورنر کوفہ آپ کو قتل کرنے کے لیے رائے عام ہموار کر رہا تھا تاکہ لوگوں کو آپ کے خلاف کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیں۔ ابن زیاد قاضی کوفہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو باغی کہلوا کر قتل کا فتویٰ لے چکا تھا اور اس نے مزید فوج کربلا روانہ کر دی تھی تاکہ یزید کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ روایات کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام کے 72 افراد کے مقابلے ابن زیاد نے 4 محرم سن 61 ہجری کو مزید 30,000 فوج کا لشکر کوفہ سے کربلا روانہ کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یزیدی فوج کے مذاکرات بھی جاری تھے۔ 2 محرم الحرام کو یزیدی فوج کے جس پہلے دستے نے حضرت امام حسین کا راستہ روکا، اس دستے کے سربراہ حر بن یزید ریاحی، ان کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی تھی کہ آپ کو آگے بڑھنے اور کوفہ داخل ہونے سے روکا جائے۔ تبھی آپ نے کربلا میں قیام کا فیصلہ کیا۔ چند دنوں میں ہی حر نے جناب حر تک کا سفر طے کر لیا۔ حر چند ملاقاتوں میں ہی حضرت امام حسین کو جان دے چکے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ یزیدی فوج اور حضرت امام حسین کے بیچ مصالحت ہو جائے۔ حر کے دستے نے ایک طرف تو حضرت امام حسین کا راستہ روک کے رکھا تھا، دوسری طرف وہ روزانہ نماز حضرت امام حسین کے پیچھے پڑھتے تھے۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں دھت ہو کر حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں اور راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا گیا ہے۔ امام نے پانی بند کرنے کا یہ ظلم شاید اس لیے برداشت کر لیا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور یزیدی فوج میں اصل تنازع پانی کا تھا جس پر لڑائی ہوئی۔ آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اس خواب کے ساتھ خیموں کو پانی سے دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں سب لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا لیکن یزیدی فوج نے امام علی مقام پر پانی بند کر دیا۔ بچوں سے زیادہ دین اسلام کی فکر تھی کہ یہ کن ظالموں کے ہاتھ اقتدار آ گیا ہے۔ یہ لوگ زمانہ جاہلیت سے زیادہ خطرناک اور گمراہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام کسی صورت یزید کے ہاتھ بیعت کرنے کو تیار نہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کوفہ یا کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن یزیدی فوج کسی بدقسمت جانور کی طرح طاقت کے نشے میں چور تھی۔ اس کے سربراہ نے کہا کہ 2 ہی صورتیں ہیں، آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ 9 محرم الحرام کی شمر یزید کے ساتھ کربلا کے میدان میں داخل ہوا۔ بعض روایات کے مطابق 9 محرم الحرام کو یزید کی فوج میں 60,000 جنگجو تھے جو حضرت امام حسین کی فوج کے 72 جانثاروں سے جنگ کرنے کربلا میں آئے تھے۔ شمر نے آتے ہی اپنی عیاری اور مکاری استعمال کرنا چاہا اور اس نے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے نام امان نامہ بھجوایا کہ آپ لوگ اس لڑائی سے الگ ہو جائیں تو آپ کو امان ہے۔ شمر نے کہا کہ آپ کی والدہ میرے قبیلے سے اور اس رشتے سے میں آپ کا ماموں لگتا ہوں، لہٰذا آپ کو آپ کے بھائیوں سمیت امان دیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ حضرت عباس جن کا نام ہی وفا کا پیکر ہے، وہ کہاں ایسی باتوں میں آ کر اپنے بھائی کو چھوڑنے والے تھے۔ آپ کی ماں کا ذکر آیا تو حضرت عباس نے شمر کو کہا، او ملعون، اپنی ناپاک زبان سے میری ماں کا نام نہ لے۔ اسی کی تربیت اور حکم سے آج میں یہاں موجود ہوں۔ حضرت عباس کی والدہ کا نام حضرت ام البنین تھا۔
حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد جب حضرت علی کا رشتہ حضرت ام البنین کے لیے کیا گیا تو ان کے والد نے ان سے مرضی معلوم کرنا چاہی تو انہوں نے فرمایا، بابا میں تو رات سے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں کر چکی ہوں۔ وہ کل رات میرے خواب میں آئیں اور مجھے کہا کہ میرے بچوں کی ماں بن جاؤ۔ میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں جنت کے سرداروں کی ماں کہلاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام البنین کے نکاح کے بعد اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں ایسی اولاد نصیب فرما جو اس گھر کی حفاظت کرے اور دین اسلام کی ترویج کرے۔ حضرت ام البنین کے بدن سے حضرت علی کے 4 بیٹے پیدا ہوئے: عثمان بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی اور عباس بن علی۔ حضرت عباس چونکہ بڑے بیٹے تھے اس لیے ان کا ذکر زیادہ ملتا ہے، اور آپ علمدار بھی تھے۔ آپ نے شمر کی امان کو ٹھکرا دیا۔ حضرت عباس اپنے باقی تمام بھائیوں کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام پر مر مٹنے کو تیار تھے۔ بعض روایات میں حضرت عباس کو زہرا کی دعا بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ فاطمہ الزہرا کی وہ دعا ہیں جو اپنوں نے اپنے بیٹوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے لیے کی۔ میرے بیٹوں کو باوفا ساتھی نصیب ہوں۔ آپ کی شکل و صورت اپنے والد حضرت علی بن ابو طالب کی طرح تھی، شخصیت ایسی کامل کہ جب گلی سے گزرے تو لوگ دور تک آپ کو دیکھتے رہتے، اور جب تلوار ہاتھ میں لے کر گھوڑے پر سوار ہوتے تو علی کی بیعت آپ سے جھلکنے لگتی۔ آپ کی والدہ حضرت ام البنین کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کبھی بھی گھر میں کمروں یا صحن کے درمیان میں نہیں چلتی تھیں کہ کہیں آپ کا پاؤں حضرت فاطمہ کے رکھے ہوئے پاؤں کی جگہ نہ آ جائے۔ آپ ہمیشہ دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتی تھیں، اور یہی عقیدت اپنوں نے اپنے بچوں میں بھی منتقل کی۔ حضرت عباس نے ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے بھائیوں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اگر لوگ حضرت علی کے گھر کو دیکھیں تو حضرت عباس کا کمرہ گھر کے عقبی طرف ہے، یعنی جیسا کہ اس کمرے کا مکین گھر کی حفاظت پر معمور ہوگا۔ اور کربلا کے خیموں کی تربیت دیکھیں تو سب سے آگے حضرت عباس کا خیمہ ہے، یعنی حضرت عباس، حضرت امام حسین اور اہل بیت تک کوئی اس وقت تک نہیں جا سکتا جن تک حضرت عباس اس کو اجازت نہ دے۔ یہی وہ تربیت اور عشق تھا جو آپ کو اپنی ماں حضرت ام البنین سے ورثے میں ملا تھا۔ 9 محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین علیہ السلام کو یقین ہو چکا تھا کہ یزیدی فوج آپ کا خون بہانے کے در پر تھے۔ آپ نے اپنے تمام اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں آپ میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ دشمن اپنے لیے جہنم خریدنا چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ میرے نانا کے امتی جہنم سے بچ جائیں، لیکن وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین نے روشنی اس لیے مدھم کی کہ شاید روشنی کی وجہ سے کوئی جانے کی ہمت نہ جتا پائے۔ ان کی آسانی کے لیے آپ نے ایسا کیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد آپ نے اپنے باوفا بھائی اور ساتھی کو کہا کہ عباس روشنی بڑھا دو، یعنی حضرت امام حسین کو یقین تھا یہ میرا بھائی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر حضرت امام حسین فردن تمام خیموں میں گئے، تمام اصحاب کے ساتھ الگ الگ وقت گزارا، سب سے زیادہ وقت اپنی بہن کے خیمے میں گزارا۔ آپ نے فرمایا میرے بعد نانا کے دین کی حفاظت کرنا، سجاد یعنی حضرت امام زین العابدین کا خیال رکھنا۔ حضرت سجاد حضرت امام حسین کے بیٹے تھے اور میدان کربلا میں کسی ایسی بیماری کا شکار تھے کہ بستر سے نہیں اٹھ سکتے تھے، اس لیے وہ جنگ میں حصہ بھی نہیں لے سکے۔ شاید اللہ نے حضرت امام حسین کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے مصلحت ایسا کیا ہو۔ حضرت امام حسین نے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اپنی عبادت خاص کر نماز تہجد میں مجھے یاد رکھنا۔ اپنی بہن سے آپ کو بہت محبت تھی، ہر فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے مشورہ ضرور کرتے تھے۔ اگر کربلا میں بی بی زینب اور حضرت امام حسین کے خیموں کو دیکھیں تو دونوں کی پشت ملی ہوئی ہے۔ اس سے صاف لگتا ہے کہ دونوں بہن بھائی دیر تک راز اور نیاز کی باتیں کرتے ہوں گے۔ تمام اصحاب اہل بیت اور اپنی ازواج حضرت لیلہ اور ام رباب سے ملاقات کے بعد آپ اپنے مقتل کی طرف گئے اور نشاندہی کی کہ یہاں مجھے شہید کیا جائے گا۔ آپ کے اصحاب اور اہل بیت جان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دکھا چکا ہے، پھر بھی ان کو موت کا خوف نہیں تھا اور دنیا کی اس معمولی تکلیف کو اپنی آخرت کے بدلے منافع کا سودا سمجھ رہے تھے۔
10 محرم الحرام کو سورج طلوع ہوا۔ تمام اصحاب اور اہل بیت نے رات جاگ کر گزاری تھی۔ سب لوگ پیاس سے نڈال تھے۔ 7 محرم کی شام کو حضرت امام حسین کے حکم سے حضرت عباس اپنے چند افراد کے ساتھ یزیدی فوج کو دھکیلتے ہوئے فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر لائے تھے، لیکن آج 10 محرم کو فوج کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ شمر ملعون راستے میں آہل تھا۔ پیاسے بچوں کی ڈوبتی چیخیں اور سسکیاں ماحول کو پر آشوب بنا رہی تھی۔ حضرت امام حسین کی 4 سالہ بیٹی حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا پیاس سے نڈال تھیں۔ انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضا کیا۔ حالات اور نسبت کا اندازہ کریں کہ کون سی ہستی کس ہستی سے کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے، یعنی شہزادی سکینہ اپنے چچا عباس سے پانی کا سوال کر رہی ہیں۔ وہ چچا جس کو آسمان سے تارے لانے کا کہا جائے تو ستارے خود اس کے قدموں میں آنے کو شہادت سمجھے۔ اس سے مانگا بھی گیا ہے تو کیا پانی۔ ادھر جب حر نے دیکھا کہ ماحول کسی بھی طرح جنگ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بیٹے اور 2 ساتھیوں سمیت حضرت امام حسین کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی کہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ اس طرح ہی کر سکتا ہوں کہ میں آپ کی طرف سے یزیدی فوج سے جنگ کروں اور لڑتے لڑتے میں میرا بیٹا اور میرے ساتھی آپ پر اپنی جان قربان کر دوں۔ حر نے کہا کہ میرے بیٹوں کو اجازت دیں کہ آپ کی طرف سے سب سے پہلے میدان میں جائیں۔ حضرت امام حسین پہلے اپنے اہل بیت اور خود میدان میں جانا چاہتے تھے۔ اصحاب کے اصرار پر آپ نے ان کو اجازت دی اور اس طرح آپ میدان کربلا میں آپ کو حضرت حر کا بیٹا پہلے شہید کے طور پر نصیب ہوا۔ اس کے بعد حر میدان میں گئے۔ کمال بہادری سے دشمن جو چند لمحے پہلا ان کا دوست تھا اس کا مقابلہ کیا، یزیدی فوج کے کئی سپاہیوں کو جہنم واصل کیا اور خود بھی جام شہادت نوشی کی۔ اس طرح حر چند دنوں میں ہی حر سے جناب حر ہو گئے۔ آپ کی قبر مبارک پر آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ حاضری دیتے ہیں اور آپ کی قسمت پر رشک کرتے ہیں کہ کس طرح خدا آپ پر مہربان ہوا اور ان 60,000 جنگجوؤں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا اور آپ کا دل بدل گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میرے ظاہرین جو میری شہادت کے بعد میری قبر پر آئیں وہ حر کی زیارت ضرور کریں۔ اسی لیے آج بھی حضرت حر کے دروازے پر ایک پرسکون سی ٹھنڈک کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ ادھر حضرت عباس بی بی سکینہ اور حضرت علی اصغر کے لیے پانی لینے نکلے۔ آپ کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار۔ آپ نے مشکیزہ اپنی پشت پر لٹکایا اور حضرت امام حسین کی اجازت سے پانی لینے روانہ ہو گئے۔ یزیدی دشمن گھاڑ لگائے بیٹھے تھے۔ علی زادے کی بیبت اتنی تھی کہ کوئی سامنے آنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ یزیدی فوج کو پیچھے دھکیلنے اور روندتے ہوئے حضرت عباس پانی تک پہنچ گئی۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا اور گھوڑے پر اپنے سامنے رکھ لیا۔ حضرت عباس تیزی سے خیموں کی طرف گھوڑا دوڑا رہے تھے کہ کسی تیر انداز نے ایک تیر مشکیزے پر مارا۔ پانی ضائع ہونے لگا۔ آپ نے مولا کا علم نیچے نہیں کیا۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ نے تلوار والا ہاتھ مشکیزے کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا اور پرچم بلند رکھا۔ تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزیدی سپاہی نے جو درخت کی اوڑ میں چھپا ہوا تھا تلوار سے ایک زوردار وار کیا اور جس ہاتھ میں علم تھا وہ بازو شہید کر دیا۔ حضرت عباس نے درد کی شدت کے باوجود علم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ چند تیر اور مشکیزے پر لگے۔ پانی تیزی کے ساتھ ضائع ہونے لگا۔ اس اثناء میں آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ علی زادے کو بے دردی سے زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے، لیکن آپ حیات تھے۔ شاید اسی نسبت سے آپ کو غازی کا لقب دیا جاتا ہے۔ ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ کے سر مبارک پر برچھی کی ضرب لگائی اور آپ شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر گوشہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا فخر اس مظلومیت سے شہید کر دیا گیا۔ آج بھی اگر آپ کے جائے شہادت پر اور بازو شہید ہونے کے مقامات کو دیکھا جائے تو پہلے اور دوسرے بازو کے شہید ہونے کے مقام میں بہت فاصلہ ہے اور جائے شہادت دوسرے بازو کی جائے شہادت سے کافی دور ہے۔ یعنی آپ نے حضرت بی بی سکینہ کو پانی پہنچانے کی آخری سانس تک کوشش کی، جہاں آپ کا دوسرا بازو شہید ہوا اور پھر اس سے آگے آپ کی شہادت ہوئی۔ دونوں مقامات حضرت امام حسین سے ایک فرلانگ کے فاصلے پر تھے۔
یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کی شہادت کا منظر دیکھا ہوگا۔ ایک طرف 6 ماہ کا علی اصغر اور 4 سالہ سکینہ بلک رہی تھی اور بیویوں کی سسکیاں تھیں، اور دوسری طرف آپ کے اصحاب اور بھائی شہید ہو رہے ہوں گے، اور حضرت امام حسین اپنی آنکھوں سے یہ سب قیامت خیز منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک ایک کر کے تمام جانثار آپ پر جانے قربان کر رہے تھے، لیکن ایک بات تھی کہ آپ کا ایک سپاہی 20 یزیدیوں کو جہنم واصل کر کے جام شہادت نوش کرتا تھا۔ یہی پریشانی تھی جس کی وجہ سے یزیدی فوج اب ایک ایک کی جنگ سے مکمل جنگ کی طرح آنا چاہتی تھی۔ ایک ایک کی اسی جنگ میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ کے ایک صحابی حضرت ابو ثمامہ صدامی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی امامت میں آخری نماز با جماعت ادا کریں۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی، اے اسامہ، روز محشر اللہ تجھے نمازیوں میں اٹھائے۔ اذان ہوئی اور پھر حضرت امام حسین کی امامت میں نماز ظہر شروع ہوئی۔ یزیدی فوج نے نماز کے دوران آپ پر تیر برسائے اور تمام اصحاب کو دوران نماز ہی شہید کر دیا گیا۔ چند افراد جو اہل بیت سے بچ گئے تھے وہ نماز کے بعد شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب اور اہل بیت کے لاشیں اکٹھے کرتے رہے۔ آپ نے اپنے لخت جگر حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھایا، اپنے بھتیجے حضرت قاسم کا لاشا اٹھایا اور با آواز بلند فرمایا کہ حسین غریب ہو گیا۔ آپ کو کربلا میں موجود بیویوں کی فکر تھی، تبھی آپ نے تمام خیمے اس طرح لگائے تھے کہ خواتین کے خیمے درمیان میں رہیں۔ عصر کی نماز کا وقت قریب تھا، آپ خیمے میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی اصغر پیاس سے بلبلا رہے تھے۔ آپ نے ان کو گود میں لیا اور باہر آ گئے۔ عرب کی روایات کے مطابق آپ نے با آواز بلند اپنا تعارف کروایا۔ اہل بیت اور اصحاب شہید ہو چکے تھے۔ اس وقت بھی آپ کو فکر تھی کہ آپ کے نانا کی امت جہنم سے بھی بچ جائے اور آپ کا خون بہا کر گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ میں حسین ابن علی ہوں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا نواسہ اور فاطمہ کا بیٹا، کیوں مجھے قتل کر کے جہنم خریدتے ہو؟ دیکھو، یہ 6 ماہ کا بچہ میرا بیٹا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، ظلم اور گناہ کا راستہ ترک کر دو۔ آپ نے حضرت علی اصغر کو اپنے بازو میں لے کر ہوا میں بلند کیا، تبھی ایک 2 منہ والا تیر حضرت علی اصغر کے حلق میں لگا اور سوکھا گلا خون سے تر ہو گیا۔ راوی لکھتا ہے کہ حرملہ نامی تیر انداز نے حضرت علی اصغر پر تیر چلایا اور وہ تیر سائز میں بہت بڑا اور 2 منہ والا تیر تھا۔ عموماً اس طرح کے تیر جنگوں میں گھوڑوں یا جنگلوں میں جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ حرملہ کو ماہر تیر انداز تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جب شمر نے مجھے حضرت علی اصغر کے حلق پر تیر مارنے کا حکم دیا تو وہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب میرا ہاتھ لڑکھڑایا اور مجھے 2 مرتبہ ایسا لگا کہ کوئی غیبی طاقت میرا ہاتھ دوسری طرف کو موڑ دیتی، لیکن تیسری مرتبہ میں کامیاب ہو گیا اور تیر سیدھا حضرت علی اصغر کے حلق پر لگا اور ان کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا۔ حضرت امام حسین جناب علی اصغر کے چھوٹے سے لاشے کو لے کر خیموں کی طرف واپس آئے۔ آپ کے بازو اور کرتا حضرت علی اصغر کے خون سے سرخ تھا۔ نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے ریت سے تیمم کیا اور اپنی شہادت کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا جو قدریں نیچی تھی۔ ویسے تو آپ شب عاشور کو ہی اپنے مقتل گاہ کا انتخاب کر چکے تھے۔ ان دھول اڑنے اور اپنے ہاتھوں میں 6 ماہ کے جگر گوشے کی شہادت کے بعد شاید مقتل گاہ کو ڈھونڈنے میں دشواری کا سامنا تھا۔ خیمے چونکہ تھوڑی سی اونچی جگہ پر تھے اور ان کے ساتھ ایک ٹیلہ تھا جہاں حضرت زینب سلام اللہ علیہا موجود تھی اور وہ کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ حضرت امام حسین اپنے آپ کو اپنی بہن سے چھپانا چاہتے تھے۔ دونوں بہن بھائیوں میں اتنی محبت تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بہن اپنے بھائی کو قتل ہوتے دیکھے۔ چنانچہ ریت سے وضو کرنے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے ٹیلہ سے قدرے نیچے نماز کی نیت باندھی۔ تبھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا پریشانی کے عالم میں اوپر ہو کر بھائی کو دیکھتی۔ روایات میں آتا ہے کہ کبھی زمین اوپر ہوتی تو کبھی یعنی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حکم سے ٹیلہ اونچا ہوتا اور وہ بھائی کو دیکھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم سے زمین نیچے ہو جاتی تاکہ زینب نہ دیکھ سکیں۔ آج بھی مقتل گاہ اور ٹیکہ
کو دیکھیں تو وہ اس طرح موجود ہیں، مقتل گاہ سے کھڑے ہو کر ٹیلا کی طرف دیکھیں تو وہ اونچا ہے، اور ٹیلے سے کھڑے ہو کر حضرت امام حسین کے مقتل گاہ کی طرف دیکھیں تو وہ کافی نیچے ہے۔ عموماً ریگستانوں میں زمین ہموار ہوتی ہے، اتنا اونچی ٹیلا نہیں ہوتا۔ امام نے نماز عصر کی نیت باندھی۔ یزیدی فوج کے بزدل سپاہی جو قریب ہی منڈلا رہے تھے اور حملہ کرنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام حسین کے نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کی جرات جتنا پائے اور چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی برسات کر دی۔ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسین کو تیروں کی تکلیف کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ یزیدی بدبختوں کو شاید معلوم ہی نہیں کہ یہ علی زادہ ہے، اور حضرت علی بھی جب نماز میں مشغول ہوتے تھے اس قدر خدا کی یاد میں ڈوب جاتے تھے کہ تکلیف کا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی جنگ میں تیر سے زخمی ہوئے تو طبیب نے مشورہ دیا کہ جب حضرت علی نماز میں مصروف ہوں تو ان کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن یزیدی فوجیوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ جب حضرت امام حسین سجدے میں گئے تو شمر ملعون نے اپنی تلوار کی ضرب سے آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ خیموں سے بیویوں کے رونے کی آوازیں آئیں تو یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی۔ خواتین سروں سے دوپٹے چھین لیے اور سب کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کیا۔ حضرت زینب نے امام زین العابدین اس وقت شدید علیل تھے، اپنے کندھوں پہ سوار کر کے کربلا سے شام تک کا سفر بیڑیوں میں طے کیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں ایک جہد کر خطبہ دیا۔ آپ نے یزید کو کہا کہ تو ساری طاقت بھی لگا تو نامراد ہی رہے گا، تو میرے نانا کے دین کو نہیں مٹا سکے گا، اسلام اور ہمارا نام قیامت تک رہے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آج یزید کا نام لینا کوئی نہیں چاہتا اور شہدائے کربلا کے مزارات 1400 سال بعد بھی آباد ہیں اور اسلام کے نام لیوا پوری دنیا میں موجود ہیں۔ نواسۂ رسول کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر کس بے دردی سے قتل کر کے ان کے سر کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ تاریخ اسلام کی پہلی اور بدترین مثال ہے۔ یزید کی خلیفہ نامزدگی یقیناً گناہ کبیرہ تھی۔ باطل قوتوں کے سامنے سرنگوں ہو کر حضرت امام حسین نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کیا اور اسلامی روایات کی لاج رکھی۔ آپ کی قربانی حق و باطل کے درمیان وہ واضح لائن ہے جو قیامت تک حق والوں کی رہنمائی اور صبر کی تلقین کرتی رہے گی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں ایک نئی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ خدا حافظ۔